ایک نور کا جلوہ ہے ادب سے آؤ، رحمت کا اثاثہ ہے ادب سے آؤ، اس در پہ ہے فضل شیخ کا روضہ ہے ادب سے آؤ، یہ شیخ کا روضہ ہے ادب سے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر کرم سے اور ہمارے پیر و مرشد الحاج حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ کی کرم نوازش سے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی آج حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 660ویں عرس مبارک کے موقع پر آپ حضرات کے لیے دادا پیر کی زندگی سے متعلق، آپ کے حالات کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ آپ کو بھی دادا پیر کے حالات کا علم ہو اور پھر اسے آگے اپنے بھائیوں اور سنی بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ قطب الأقطاب، غوث الاسلام، شیخ الشیوخ، رکن الحق والدین، بندر مخدوم، حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جناب سید الطائفہ، رئیس القوم خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، جن کا نسب گرامی حضرت مسلم بن عبد المناف جد اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجر نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت مخدوم محمد رکن الدین المعروف سراج الدین جنیدی بن ابو المظفر محمد سراج الدین بن شیخ شرف الدین ملک داد بن شیخ حمید الدین بن شیخ سعید الدین بن شیخ منار الدین بن شیخ عبد الرحمن سلمہ بن ابو سعید بن شیخ اسماعیل بن شیخ ابو عمر جنیدی بن شیار الدین نجید بن سید الطائفہ رئیس القوم شیخ المشائخین حضرت جنید بغدادی بن ابو محمد عمران کبیر بن ابو عبداللہ نیاجی بن ابو سفیان شبان بن ابو سفیان بن حبیب مسلم الرائی بن عبد الرحمن سلمہ بن ابو مسلم حبیب ابو عبداللہ بن ابو عبداللہ حبیب بن ابو حبیب مسلم الثانی بن عبد المناف جد اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت کی والدہ اور آپ کے بھائیوں کا تذکرہ۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی مستورہ بنت سلطان عبداللہ فاشوری ہے۔ جب حضرت شیخ صاحب علیہ الرحمہ کے والد ماجد
ابو المظفر محمد سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف سے روانہ ہو کر فاشور پہنچے تو عبداللہ بادشاہ فاشور کے فرزند نے حضرت ممدوح سے ملاقات کر کے اپنی بہن بی بی مستورہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ ان بی بی سے 4 فرزند شرف ولادت پائے۔ بڑے بیٹے سالار عثمان، دوسرے شیخ احمد، تیسرے شیخ تاج الدین اور چوتھے حضرت شیخ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ بعد میں اپنے والد ماجد کے نام سے یعنی شیخ محمد سراج الدین مشہور ہوئے۔ در حقیقت آپ کا اصلی نام شیخ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ولادت اور پرورش۔ حضرت شیخ محمد رکن الدین المعروف شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 670 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کے رحلت کے وقت آپ بہت کم عمر تھے۔ آپ کے ماموں یعنی سلطان فاشور نے جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ سلطان فاشور کا قاعدہ تھا کہ جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھتے تو چاروں ہمشیر زادوں کو بھی اپنے برابر اسی تخت پر اپنے دائیں بائیں بٹھا لیتے۔ تلاش پیر و مرشد، حصول ارادت و خلافت۔ ایک روز ایک بھانڈ جو بہت سے ممالک کی سیر کرتا ہوا اس مقام پر وارد ہوا تھا۔ بادشاہ فاشور کے پاس حاضر ہوا، دیکھا کہ تخت سلطنت پر 4-5 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل دربار وغیرہ سے دریافت کیا کہ ان میں سے بادشاہ کون ہے اور دوسرے لوگ کون ہیں۔ معلوم ہوا کہ سب کے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی بادشاہ ہے اور دونوں طرف ان کے ہمشیر زادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص یہ معلوم کرنے کے بعد تخت سلطان کے قریب پہنچ کر پہلے تو بادشاہ کی ثنا و صفت کی اور آخر یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے تاکہ خاندان کی حرمت قائم رہے۔ یہ بات حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر نہایت اثر کر گئی۔ آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کر اس واقعے کا اظہار کیا اور اپنے آباء و اجداد کے حالات دریافت کرنے کے بعد والدہ سے چند روز کے لیے سفر کرنے کی اجازت چاہی۔ جب یہ کیفیت آپ کے ماموں سلطان فاشور نے سنی تو انہوں نے سفر کے لیے سختی سے منع کیا اور والدہ ماجدہ نے بھی منع کیا، بلکہ وہ رو پڑی، مگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ حضرت کی والدہ دوسرے صاحبزادوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، تو پھر سلطان فاشور بھی تیار ہو گیا، وہ بھی حضرت اللہ کی بات مان گیا اور پھر اس نے اپنی ہمشیرہ کے لیے اور اپنے بھانجوں کے لیے عمدہ گھوڑے عنایت فرمائے اور آپ لوگوں کے ہمراہ جانے کے لیے 4 اونٹ روپیوں سے بھرے ہوئے عطا فرمائے اور پھر سفر کے لیے آپ کے ساتھ تقریباً 400 غلام لگا دیے کہ وہ بھی شیخ صاحب قبلہ اور ان کے والدہ کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ سفر کریں۔ بلاخر 707 ہجری میں شیخ صاحب قبلہ اپنی والدہ ماجدہ، اپنے بھائیوں اور دیگر قافلے کے ساتھ فاشور سے چلے اور منزل طے کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ایک روز آپ کا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا کہ آپ حالانکہ صبح سے
تیسرے پہر تک چلے مگر کہیں آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ بہت سے گاؤں ملے جو بالکل ویران تھے، ان میں کوئی آدمی نہ تھا۔ شیخ صاحب علیہ رحمہ یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور عصر کے وقت ایک دریا کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں چند کشتی بان آپ کو نظر پڑے۔ آپ نے ان سے ان گاؤں کی ویرانی کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں قریب میں ایک جنگل ہے جس میں ایک خونخوار بیل رہتا ہے جس نے کئی ایک آدمیوں کو ہلاک کر دیا، اور اسی کی دہشت کی وجہ سے آس پاس کے تمام گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ نے یہ کیفیت سنی، یہ واقعہ سنے، تو آپ نے غلاموں اور ہمراہیوں کو اسی مقام پر ٹھہرا کر آپ اپنے تینوں بھائیوں کے ہمراہ اس بیل کے تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں بڑھیا آپ کو ملی۔ اس نے کہا کہ اس طرف ایک بیل رہتا ہے جو انسان کی بو پاتے ہی اس پر جھپٹ مار دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہاں تمام بستیاں ویران ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ اس طرف جانے کا ارادہ نہ فرمائیے۔ حضرت شیخ صاحب قدس سرہ العزیز نے اس بڑھیا کو جواب دیا کہ ہم اس بیل کے شکار کو جاتے ہیں، اس کی رہنے کی جگہ بتائیے۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ بیل یہیں پاس میں دریا کے کنارے رہتا ہے۔ حضرت نے یہ سن کر دریا کی راہ لی اور کنارے پہنچ کر حضرت کے بڑے بھائی حضرت سالار عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل فرمانے کے لیے اترے اور دوسرے بھائی بیل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ اسی دوران اس بیل نے، کیونکہ انسانی خون کی خوشبو اس تک پہنچ گئی تھی، تو وہ آپ لوگوں کی طرف دوڑ آیا اور حضرت سالار عثمان کی طرف آپ پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیل اپنے دونوں سینگوں سے سالار عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ ہوا، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں سینگ پکڑ کر اسے زور سے زمین پر دے مارا کہ اس صدمے سے بیل کی پسلیاں پہلو چیر کر باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑنے لگا۔ اتنے میں آپ کے دوسرے بھائی بھی وہیں آ گئے اور حضرت شیخ صاحب نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ بیل کا شکار ہو چکا ہے، آؤ اس کا گوشت کھاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی خوشی پہنچ کر اس کو ذبح کر کے درست بنایا، کھانے کے لائق بنایا اور کباب لگا کر کھائے۔ حضرت شیخ صاحب پھر اس مقام پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرے اور آگے روانہ ہوئے، چونکہ آپ کو پیر و مرشد کی تلاش و جستجو تھی، لہذا منزل طے کرتے ہوئے جب شہر دولت آباد تشریف لائے تو وہاں اس وقت سید السادات بندہ مخدوم سید خندمیر علاء الدین جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت شیخ صاحب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور عقیدت مندوں کی طرح رات دن آپ کی خدمت گزاری کر کے مرید ہوئے اور بالآخر نعمت خلافت و اجازت سے مشرف ہو کر دلی روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا حال۔ حضرت مخدوم سید خندمیر علاء الدین جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے زمانے کے قطب الوقت تھے۔ حضرت خوام الدین محمود مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ طریقت میں
مجتہد الوقت تھے۔ دکن میں آپ کے خلفاء میں سے شیخ العالم عین الدین گنج العلوم اور شیخ مناج الدین انصاری اور حضرت مخدوم سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اولیاء کبیر آئے ہیں۔ حضرت خنزمیر جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن میں سب سے پہلے جنیدی سلسلے سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت کی قدرت و دولت آباد تھی، مرقد انور بھی آپ کا وہیں ہے دولت آباد میں۔ آپ کا وصال شب جمعہ 28 شعبان المعظم 730 سے 35 ہجری میں ہوا، 730 سے 35 ہجری کے بیچ میں ہوا۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ کی تدفین ہونے کے بعد آپ کا تابوت آپ کے مزار سے نکال کر دہلی لے گئے اور وہاں قبر شریف آپ کی دہلی میں ہے۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا دلی جانا اور ورنگل کے بادشاہ کے ساتھ آپ کی جنگ۔ حضرت شیخ قبلہ نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی اور اپنے بھائیوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ دلی روانہ ہوئے۔ اس وقت دلی میں غیاث الدین تغلق تخت-نشین تھا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو اس نے آپ کے بارے میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر معلومات حاصل کی، اور جب آپ کی کیفیت اور آپ کے معاملات کا اندازہ ہوا تو آپ کو اپنے قلعے کے پاس مقیم ہونے کی دعوت دی۔ شیخ صاحب قبلہ نے یہ دعوت قبول کی اور آپ بادشاہ کے قلعے کے قریب قیام پذیر ہوئے۔ بادشاہ کو آپ سے بہت انسیت تھی، وہ ہمیشہ آپ کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا اور اپنے تمام ضروری معاملات میں آپ سے مشورہ لیتا۔ یہ بات دربار کے وزیروں کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کسی طرح حضرت قبلہ کو وہاں سے ٹالنے کی فکر اپنے اوپر جاری کر لی۔ اس دوران بادشاہ کی فوج دکن میں پرتاپ رودر کی فوج سے جنگ میں تھی۔ تو وزیروں نے بادشاہ سے کہا کہ جو ہماری فوج دکن میں غیر مسلم فوج سے جنگ میں ہے، وہاں پر بہت بری طرح سے شکست پا رہی ہے، لہذا دلی سے دوسری فوج بھیجنی پڑے گی جس کی سرداری شہزادہ کرے گا جو کہ محمد بن تغلق تھا، محمد تغلق۔ تو وزیروں نے پھر بادشاہ سے کہا کہ کیوں نہ شیخ صاحب قبلہ کو بھی اس فوج میں بھیجا جائے، کیونکہ آپ پائے کے بزرگ ہے اور مستجاب الدعوات ہے۔ آپ کی دعا سے اور آپ کی برکت سے مسلمان فوج کو فتح حاصل ہوگی۔ حالانکہ بادشاہ آپ سے کافی قریب تھا اور آپ کی جدائی اس کے لیے ناگوار تھی، مگر پھر شہزادے کے بھی اصرار کرنے پر کہ آپ کے ہونے سے فوج میں ہونے سے برکت ہوگی اور آپ کی دعا سے فتح ہوگی،
تو بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور حضرت قبلہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ آپ بھی فوج کے ساتھ ہمراہ ہو جائے تاکہ آپ کی برکت سے اہل اسلام کو فتح حاصل ہو۔ شیخ صاحب قبلہ نے یہ التجا قبول فرمائی اور فوج کے ساتھ رودر پرتاپ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ جاری ہوئی، رودر پرتاپ بھی میدان میں آ گیا۔ اس طرف سے شہزادہ دلی کا جو شہزادہ تھا وہ بھی جنگ میں تھا۔ قریب تھا کہ مسلمان فوج کو شکست حاصل ہو، کیونکہ غیر مسلم فوج تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی حالات کے چلتے شیخ صاحب قبلہ بنفسی میدان جنگ میں اترے۔ آپ نے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی، جس کے بعد مسلمان فوج دشمن فوج پر ٹوٹ پڑی۔ اس قدر ٹوٹ پڑی کہ مخالف فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پھر حضرت شیخ صاحب قبلہ نے رودر پرتاپ کے گھوڑے کو پکڑا اور اس کو شہزادے کی خدمت میں لے آئے۔ رودر پرتاپ نے جان بخشی، التجا کی اور مسلمان ہونے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ شیخ صاحب قبلہ نے اس کو اسلام قبول کروایا۔ شیخ صاحب قبلہ کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اسے شرط چھوڑ دیا گیا کہ وہ پھر کبھی دہلی سلطنت کی مخالفت نہیں کرے گا اور جو بھی طے شدہ خراج ہے وہ وقت پر پہنچاتا رہے گا۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد شیخ صاحب قبلہ آپ کے تینوں بھائی اور شہزادہ 3-4 روز اسی راجہ کے محل میں آپ لوگوں نے قیام کیا اور پھر دلی لوٹ آئے۔ دہلی لوٹانے کے بعد شہزادے نے جب بادشاہ غیاث الدین کو جنگ کے تمام حالات سنائے تو آپ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ جب شیخ صاحب قبلہ رودر پرتاپ کی اتنی بڑی فوج کو شکست دے سکتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ مجھ سے میرا تخت چھین لے۔ بس پھر اسی فکر میں اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کس طرح شیخ صاحب قبلہ کو یہاں سے ٹالا جائے۔ وزیروں نے کہا کہ یہ کام ہم چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ چند روز گزرنے کے بعد وزیر نے ایک روز حضرت سے عرض کی کہ حضرت کی سواری جب دربار شاہی میں آتی ہے تو حرم سلطانی والا بالا خانہ پر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی بادشاہ کے محل کی جو خواتین ہیں وہ حضرت کو دیکھتی ہیں، لہذا آپ تشریف لائیں تو منہ پر نقاب چھوڑ کر آئیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو اس دربار میں اب آؤں گا ہی نہیں، پھر مجھے نقاب اوڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بس وہاں سے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس واپس ہونے کے مقصد سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت سالار عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بڑے بھائی نے 17 رمضان المبارک 723 ہجری میں رحلت فرمائی اور لکھنؤ میں مدفون ہوئے، اور شیخ احمد آپ کے منجلے بھائی بنگال کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں بے شمار لوگوں کو فیض پہنچا کر 6 سال تک زندہ رہنے کے بعد 9 ماہ رجب المرجب 729 ہجری میں رحلت فرما گئے۔ اور شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے منجلے بھائی تھے، حضرت کے ہمراہ حضرت شیخ صاحب قدس العزیز اپنے منجلے بھائی اور والدہ ماجدہ کے ہمراہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے
اور وہاں چند سال رہے اور وہیں سکونیت اختیار فرمائی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ اسی اسنا میں ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شیخ سراج الدین، دکن میں اسلام نہیں پھیلا ہے، تم وہاں جا کر اشاعت اسلام کرو، تمہارے ہاتھوں ولایت دکن مذہب اسلام سے منور ہوگی۔ اس بشارت کے بعد ایک اور خواب بھی آپ نے دیکھا کہ چاندی کا گنبد جس کا کلش خالص سونے کا ہے ہوا میں قطرا رہا ہے۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر زبان مبارک سے بسم اللہ کہتے ہوئے اپنا دست مبارک اس پر رکھا، آپ کے چھوتے ہی گنبد مذکور ساکن ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر پیر مرشد سے دریافت کی۔ پیر مرشد نے جواب دیا کہ ضرور دکن میں تمہارے ہاتھوں سے اشاعت اسلام ہوگی اور بادشاہ دکن بھی تمہارے ذریعے مقرر ہوگا۔ جاؤ اور دریا کرشنا کے کنارے ایک گاؤں جس کا نام کڑچی ہے، وہاں اپنا مقام کرو۔ کڑچی میں سکونیت اختیار فرمانا، حسب فرمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و نیز اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کڑچی کی تلاش میں دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جس وقت بیجاپور پہنچے تو حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی اور بتاریخ 2 شعبان المعظم 730 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو ابو الحسن وزیر کے مکان میں دفن کیا اور اس کے بعد حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ وہاں سے روانہ ہو کر کڑچی میں فیض ہوئے۔ کڑچی دریائے کرشنا کے کنارے واقع ہے۔ کڑچی سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر بہت گھنا املیوں کا جنگل کہتے ہیں۔ حضرت انہی املیوں میں اپنا قیام فرمایا۔ کڑچی برہمنوں کی بستی ہے، یہاں ایک بہت بڑا خانہ تھا۔ یہ مقام ہندوؤں کے پاس نہایت متبرک خیال کیا جاتا تھا۔ بہت سے برہمن اطراف سے یہاں پوجا کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت نے یہاں اقامت اختیار کی اور آپ کی کرامات لوگوں پر ظاہر ہونے لگی تو وہ لوگ بھی حضرت شیخ صاحب قبلہ کے متقد ہونے لگے۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کشف و کرامات۔ اس اسنا میں ایک جوگی نے بہت تپسیا اس بت خانے میں کی تھی اور اس کے 300-400 چیلے بھی تھے۔ ایک دن بت خانے کے باہر آ بیٹھا، اس کے سر پر ایک کمل معلق سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کرشمے کو دیکھ کر لوگ گرویدہ ہوئے اور جو در اس کی طرف جانے اور متقد ہونے لگے۔ ایک دن یہ حال حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا۔ غیرت اسلام میں جوش کھایا، اپنی جوتی پر نظر کی۔ جوتی وہاں سیدھے اس جوگی کے پاس گئی اور اس کمل کو جو معلق تھا مار کر زمین پر گرا دیا۔
جوگی اس حالت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، بہت سے منتر وغیرہ پڑھے اور بہت کوشش کی، مگر کچھ پڑھائی کام نہ ہوئی۔ بالآخر پریشان حال ہو کر حضرت شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں آ پہنچا اور کفر سے توبہ کی اور شرف باسلام ہوا۔ نام اس کا بابا محمد رکھا گیا۔ اس کے کئی بھکت اور چیلے بھی حضرت شیخ صاحب قبلہ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور شرف اسلام حاصل کیا۔ اس دن سے یہ یہاں مذہب اسلام کی ترقی چاروں طرف ہونے لگی۔ نقل ہے کہ ایک روز بابا محمد نے ایک کمان حضرت شیخ صاحب قبلہ کی نظر کی اور عرض کی کہ یہ بہت کام کی چیز ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ اس کمان سے کیا کام نکلتا ہے؟ بابا محمد نے جواب دیا کہ جدھر کے رخ اس کمان کو کھینچیں گے اس طرف کے تمام دفائن و املاک کھینچنے والے کو نظر آ جائیں گے، یعنی جو دفنائے ہوئے خزانے ہیں وہ نظر آ جائیں گے۔ حضرت نے اس کمان کو بابا محمد سے لے کر دہتے ہوئے انگاروں کی انگیٹھی میں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی ڈال دیا۔ کمان فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ بابا محمد نے اس کمان کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھ کر بہت افسوس کیا اور کہا کہ کئی سال میں نے اپنے آپ پر محنت و مشقت گوارا کر کے بڑی ریاضت و خدمت سے حاصل کی تھی، ایک لمحے میں میری تمام محنت برباد ہو گئی۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ فقیروں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، اگر تجھ کو مال و زر کی ضرورت ہے تو لے، یہ کہہ کر آپ نے اپنا مسلح اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ بہت بیش و قیمتی جواہر بے تعداد پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا محمد سے فرمایا کہ ان میں سے چند جواہر لے کر تو اپنی محنت حاصل کر لے۔ بابا محمد نے اپنے پیر و مرشد کے فرمانے کے مطابق تھوڑے سے جواہرات لے کر اپنی محنت حاصل کر لی۔ بابا محمد نے اپنے پیر و مرشد کے فرمانے کے مطابق تھوڑے سے جواہرات لے کر سوداگری کا پیشہ اختیار کیا اور سمندر کی راہ سے دور دراز ملکوں کا سفر کر کے ان مقاموں پر اپنے قیمتی جواہر فروخت کے لیے لے جاتا اور اس رقم سے عمدہ گھوڑے اور دیگر اسباب تجارت خرید کر یہاں سے وہاں اپنے وطن کی جانب روانہ ہوا۔ وطن پہنچ کر ایک عرصہ سوداگری کرتا رہا۔ ان گھوڑوں میں ایک بچھڑا جو نہایت ہی عمدہ تھا، بابا محمد اپنے دل میں اپنے پیر و مرشد کی نظر کر چکا تھا۔ جب وطن سے پیر و مرشد کی قدم بوسی حاصل کرنے کی غرض سے چلا، اثناء سفر میں ایک روز اس کے دل میں آیا کہ یہ گھوڑا نہایت ہی عمدہ اور بیش قیمتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کے بدلے میں کوئی اور گھوڑا پیر و مرشد کو دے دینا چاہیے۔ جب یہ خیال اس کے دل میں سمایا تو اسی دم سمندر میں طوفان اٹھا اور جہاز اس قریب تھا کہ غرق ہو جائے۔ ایسے میں وہ اپنے منصوبے پر اس نے نگاہ ڈالی اور توبہ کی اور حضرت شیخ صاحب قبلہ سے مدد و دستگیری چاہی۔ اس وقت حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کرسی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ہاتھ لمبے کیے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادموں کی طرف اشارہ کر کے انہیں بلایا۔ جب خادم لوگ نزدیک جمع ہوئے تو ان کے سامنے آپ نے اپنی آستین نچوڑی، اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ خادموں نے اس پانی کو چکھ کر عرض کی یہ تو سمندر کا پانی ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ صاحب قبلہ نے اپنے غلاموں اپنے مریدین کو تمام واقعہ بتایا اور پھر مریدین نے
اس دن کی تاریخ، ماہ اور وقت لکھ کر رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد، چند ہی روز کے بعد، بابا محمد سفر سے سلامت کرچی کے ابھی متصل پہنچا تھا کہ پھر دوسری دفعہ اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ گھوڑا بہت ہی بے مثال و نایاب ہے۔ اگر مرشد کی نظر کروں گا تو وہ کچھ اپنے ہی اپنے مریدین میں، متقدین میں اس کو دے دیں گے۔ پاس اس کو خود ہی کیوں نہ رکھ لوں اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا گھوڑا حضرت کی نظر کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ پورا ٹھان کر دریائے کرشنا کے کنارے پہنچا اور گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر اپنا قیمتی اسباب وغیرہ جو ملک کا لایا تھا ساتھ لے کر دریا پار ہونے کی غرض سے ناؤ پر چڑھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ناؤ ابھی منجھدار سے ادھر ساحل کے ہی قریب تھی کہ یکایک بھنور میں پہنچ گئی اور تمام اسباب سمیت غرق ہو گئی۔ صرف بابا محمد اپنے پیر و مرشد کی توجہات سے زندہ بچ کر کنارے پر آ گیا۔ وہاں سے سیدھے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اور اپنے اسباب کی تباہی بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا پھر دوسری مرتبہ بھی تو نے ہماری پہلی نظر میں تصرف کرنا چاہا تھا؟ بابا محمد نہایت نادم ہوا اور بے حد معذرت کی اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت اس کے ہمراہ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس سے دریافت کیا کہ تیری ناؤ کہاں ڈوبی ہے؟ بابا محمد نے عرض کی کہ اسی بت خانے کے مقابل غرق ہوئی ہے۔ حضرت نے یہ سن کر اپنا عصا مبارک پانی پر مارا اور دریا کا پانی فوراً پھٹ گیا، سوکھی زمین نظر آنے لگی۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اے بابا محمد، اس جگہ جس قدر تیرا مال ہے وہی لے لے، اس سے زیادہ لالچ نہ کر اور کسی دوسری چیز کو چھو نہیں۔ چنانچہ بابا محمد نے حضرت کے حکم کے مطابق دریا میں جا کر اپنا تمام مال ہنسی خوشی اٹھا لیا اور اس کے بعد کرچی میں آ کر اپنے گھوڑے طلب کر کے وہی گھوڑا ساتھ ہی دوسرے تحفوں وغیرہ کے ساتھ حضرت شیخ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی نظر کر دیا۔ حضرت ان ہدیوں کو اسی وقت اپنے خادموں و فقراء وغیرہ میں تقسیم کر دیا۔ بابا محمد عرصے تک حضرت کی خدمت میں رہا اور پھر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ صاحب قبلہ نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد اپنا عصا ہاتھ میں لے کر اپنے خیامگاہ سے بجانب جنوب روانہ ہوئے۔ خادموں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ ہمراہ نہ لیا، تنہا دور تک چہل قدمی فرماتے ہوئے چلے گئے۔ جب نماز عصر کا وقت قریب آیا تو وضو کے لیے پانی تلاش کیا۔ وہاں زمین بالکل پتھریلی اور ریتیلی تھی، کہیں پانی کا نام و نشان نہ پایا۔ نہایت مطرود ہوئے اور بالآخر باری تعالی سے التجا کی۔ دعا کے ساتھ قدرت نے ایک بجلی گرا کر زمین پھوڑ دی اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جو اب تک وہاں موجود ہے۔ یہاں کے لوگ اس چشمے کو بجلی کا چشمہ کہتے ہیں۔ اس چشمے سے کوئی 40 قدم کے فاصلے پر حضرت شیخ صاحب قبلہ کا چلہ بھی بعد میں بنایا گیا جو کہ اب تک موجود ہے۔ غرض کہ حضرت
اس پانی سے وضو فرما کر نماز اثر سے فارغ ہوئے اور مناجات میں تھے کہ اتنے میں دور ایک دیوی گھوڑے پر سوار آپ کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دیوی اہل اسلام کی دشمن تھی، ہمیشہ مسلمانوں کو ہلاک کرتی اور ان کو کھاتی۔ اس روز بھی اپنی اسی عادت پہ شکار کی تلاش میں نکلی تھی۔ دور سے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر آپ کو ہلاک کرنے کی غرض سے مچل کر آ رہی تھی۔ حضرت کا روشن قلب اس امر سے آگاہ ہو چکا تھا۔ پاس جب کہ اس نے قریب آ کر آپ کو مار ڈالنے کا مقصد کیا تو حضرت نے اپنا عصا اٹھا کر اس پر مارا۔ عصا لگتے ہی وہ تڑپ کر چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور کچھ دور جا کر گر پڑی۔ جسم اس کا پتھر ہو گیا۔ اس دیوی کو مہاکالی کہتے ہیں۔ سچیلی گاؤں میں کڑچی سے 2-3 کوس کے فاصلے پر اس کی دیول ہے۔ یہ واقعہ اس کے اطراف کے مقامات جیسے کولہاپور، میرج، بیلگام، بیجاپور وغیرہ میں کافی مشہور ہے۔ ہندو لوگ اس کی یاترا بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ نقل ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اس طرف کی سیر کو ارادہ فرمایا جس طرف کچھ دیو رہتے تھے جو لوگوں کو تکلیف دیتے تھے اور لوگ ان کے نام کے بہت بت بنا کر پوجا پاٹ کر کے گمراہ ہو رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ اس وقت چند خادم چلنے کو تیار ہوئے۔ گرد کے خادموں کو ہمراہ لے کر حضرت شیخ صاحب قبلہ کوکن اور راجپور کے گھاٹ کی طرف بجانب جنوب روانہ ہوئے۔ کڑچی سے کوئی 4-5 کوس کے فاصلے پر گاؤں یدور دریا کرشنا کے کنارے واقع ہے۔ اس جگہ ایر بدرپا وہ بہت بڑا صاحب استدراج تھا۔ پانی پر کمبل بچھا کر اور اس پر آپ بیٹھے دریا پار ہوتا ہے۔ بہت لوگ اس کے متقد تھے اور اس کی خدمت گزاری کرتے تھے۔ جب حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر پہنچے تو وہاں مقام کیا اور خود اپنے درود و وظائف میں مشغول ہوئے۔ خادموں نے یہ یہاں معلوم کیا بعض بیل موٹے تازے ہیں۔ لوگوں سے اس کا سبب معلوم کیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ایر بدرپا کے متقد لوگ ان بیلوں کو اس کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھیت وغیرہ میں کاموں کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ برعکس اس کے جس کھیت میں گھس کر کھاتے ہیں وہاں سے ان کو نکالا نہیں جاتا۔ ان کا کھیت میں گھس کر کھانا لوگ باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں اس قدر کھا پی کے سانڈ ہو گئے۔ اس کیفیت کو دریافت کرنے کے بعد حضرت شیخ صاحب قبلہ کے خادم و فقراء نے ایک موٹا بیل پکڑ کر ذبح کیا اور اس کا گوشت دیگ میں پکا کر رکھا تھا۔ ایسے میں ایر بدرپا اس امر سے آگاہ ہو کر حضرت شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ دیکھو آپ کے خادم لوگ میرے پوجا کے بیل کو ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے خادموں کو طلب کر کے فرمایا، خادموں سے دریافت کیا اور گوشت جو پک چکا تھا اپنے روبرو منگایا۔ خادم لوگ گوشت کو تابوت میں رکھ کر اس پر سرپوش ڈھانک کر حضرت کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان مبارک سے بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے اس سرپوش کو اٹھا کر الگ کیا۔ ایر بدرپا اور اس کے پیروں نے
دیکھا کہ طبق جس میں بیل کا گوشت تھا خوشبودار پھولوں سے پر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ تعجب ہوئے اور عرض کی کہ ہم اپنے پوجا کا بیل چاہتے ہیں، اپنے تفصیلات سے عنایت فرمائیے۔ حضرت شیخ صاحب قدس روح العزیز نے خادموں سے فرمایا کہ بیل کا چمڑا، سرا، پائے جو کچھ موجود ہے لے آؤ۔ خادموں نے چمڑا وغیرہ سب کچھ دریا میں ڈال دیا۔ اب کچھ موجود نہیں ہے، صرف پکا ہوا گوشت تھا جو خدمت میں حاضر کر دیا گیا۔ حضرت نے خادموں سے یہ جواب پا کر اسی پکے ہوئے گوشت پر جو طبق میں گھرا ہوا تھا بسم اللہ کہنے کے بعد کم باذن اللہ زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ فیل زندہ بیل اسی مجلس میں اٹھ کر چلنے لگا۔ ایر بدرپا اور اس کے ہمراہی اس کرامت دیکھ کر حضرت مرید ہوئے۔ ایر بدرپا نے اپنے مٹھ کے چھت پر حضرت صاحب قدس روح العزیز کا تکیہ تعمیر کرایا اور بعد فوت ہونے کے اس مٹھ میں ہی دفن کیا گیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ بعض تو ایر بدرپا کو مسلمان ہو کر کہتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ کافر رہا، غرض کہ اب تک اس دیور پر حضرت شیخ صاحب قدس روح العزیز کا تکیہ موجود ہے۔ خلاف دیگر بت خانوں کے اس مندر میں بنائے بجائے گوگل کے عود جلایا جاتا ہے۔ اہل ہنود یعنی جو ہندو حضرات ہے ایر بدرپا کے وصیت کے مطابق پہلے چھت پر جا کر تکیے میں جو عود دان رکھا ہوا ہے اس میں عود جلاتے ہیں اور وہاں سے دین کہتے ہوئے دیو کے پاس آ کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس مندر کی یاترا بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے، دور سے لوگ اس یاترا کو آتے ہیں۔ یہاں پر یاترا میں جو دکانیں لگتی ہیں اور اس کے جو ٹیکس وصول ہوتے ہیں اس کا چوتھا حصہ اب تک کرچی میں حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جانشین ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ حضرت شیخ صاحب قدس روح العزیز نے یہاں سے روانہ ہو کر راجہ پور میں مقام کیا۔ یہاں بھی حضرت کا چلہ بنا ہوا ہے اور عرس بڑے تکلف سے ہوتا ہے۔ اس جگہ پر بہت سے کرامات حضرت کے ظاہر ہوئے، مگر لکھنے والوں کو ان کی تفصیلات نہیں ملی۔ یہاں سے نکل کر آپ گاؤں چکوری سے کچھ دور پر کردیش میں سواری پہنچی۔ یہاں بہت بڑا بتخانہ تھا۔ اس بتخانے میں ایک پتھر کے بیل کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت کے ہمراہ جو بیگار کے آئے تھے سامان کو بتخانے میں رکھ کر واپس ہو گئے۔ حضرت کے ہمراہیوں نے وہاں سے جدید بیگار نکالنا چاہا مگر نہیں ملا، تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں کے لوگ بیگار دینے سے منع کرتے ہیں، سامان پہنچانے کا کس طرح انتظام کیا جائے۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ پرواہ نہیں، کل اسباب اس بیل پر لاد کر لے چلو۔ آپ کے حکم کے مطابق خادموں نے تمام اسباب اس گاؤں کے بیل پر لاد کر حضرت شیخ صاحب قدس روح العزیز نے بسم اللہ کر اپنا دست مبارک اس کی پشت پر پھیرا۔ فوراً بیل مذکور نے جنبش کی اور حضرت کے ہمراہ ہو لیا۔ ایک میل تک گیا ہوگا کہ اتنے میں یہ کیفیت گاؤں میں منتشر ہو گئی۔ پٹیل کو بھی اطلاع ہوئی کہ کوئی مسلمان بزرگ تشریف لائے تھے، ان کا سامان لے جانے کے لیے جب کوئی بیگار نہیں دی تو وہ بیل پر سب اپنا اسباب لاد کر بت خانے سے اس کو اپنے ہمراہ لے گئے۔
پٹیل اس خبر کے سنتے ہی دوڑا اور اس کے ساتھ گاؤں کے بہت سے لوگ بھی دوڑے۔ تقریباً 2 میل کے قریب جا کر وہاں حضرت شیخ صاحب قبلہ کو پایا۔ قریب جا کر سب نے اپنے سروں کو حضرت شیخ صاحب قبلہ کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی کہ یہ بیل ہمارا دیو ہے، اس کی موجودگی کو ہم اپنے گاؤں کی برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت اس کو یہاں سے لے چلے تو ہمارا گاؤں ویران ہو جائے گا۔ براہ کرم اسی مقام پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بدلے میں ہم لوگ 10 بیل دیتے ہیں۔ اگر بیگاری کی ضرورت ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اور ہمارے دیو کو رہا فرما دیجیے۔ حضرت کو ان کی آہذاری پر رحم آیا، ان کا قصور معاف فرما کر ان سے بیگار لے کر اس بیل کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہوئے۔ اس قصبے اور چکوری کے درمیان اس بیل کی ایک مندر بنی ہوئی ہے۔ یہاں کی یاترا بڑی بے تکلف ہوتی ہے۔ جہاں ایک چھوٹا سا گنبد نما دیول ہے جس میں اس بیل کو رکھا ہوا ہے، لیکن اس دیول پر بخلاف اور دیولوں کے ہمیشہ سفیدی کی جاتی ہے۔ گروں کے پٹے جیسے کہ ہندوؤں کا عام دستور ہے اس پر نہیں کھینچتے۔ یہاں سے روانہ ہو کر شیخ صاحب قبلہ چکوری کے قریب کوتلی میں مقام فرمایا۔ وہاں کے لوگوں نے بھی حضرت شیخ صاحب قبلہ کا تکیہ بنایا۔ سالانہ عرس کے ایام میں یہاں بھی دھوم رہتی ہے۔ اہل ہنود بھی عرس کے دنوں میں بہت سی رقم صرف کر کے آتش بازی وغیرہ کا سامان کرتے ہیں۔ اس گاؤں سے نکل کر حضرت شیخ صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز واپس کڑچی میں اپنے قیام گاہ پر تشریف لے آئے۔ طریقہ عبادت و اوقات مبارک۔ ہر روز حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ 3 گھنٹے شب باقی رہی آپ غسل فرما کر تہجد ادا کرتے۔ اس کے بعد درود و وظائف، ذکر و اذکار میں نماز فجر تک مصروف رہتے۔ بعد نماز فجر پھر مراقبہ و مکاشفہ فرماتے ہوئے مصروف ہو جاتے۔ قریب 9 بجے دن کے حجرے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے۔ خدام صبح ہی سے 11 مٹکے پانی سے بھر کر حجرے کے بائیں جانب رکھ چھوڑتے۔ جب باہر نکلنے کے بعد حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جلالی ان مٹکوں پر پڑتی تو سب مٹکوں کے پانی کو ایک دم جوش آتا اور سب مٹکے ٹوٹ جاتے۔ اس کے بعد جب داہنی جانب دیکھتے تو وہاں سب قسم کے مریض جمع رہتے۔ جن پر نظر جمالی آپ پڑتی وہ سب شفا پاتے۔ اسی طرح روزانہ ہزارہ مخلوق صحتیاب ہوتی تھی، یہاں تک کہ لنگڑے لولے بھی اپنی مراد کو پہنچتے اور شفا پاتے۔ یہ کیفیت اطراف و اکناف کے مقاموں میں پھیل گئی۔ جو لوگ آ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے لگے۔ حصول ارادت خاندان علاؤالدین حسن گنگو بہمنی۔ انہی ایام میں حضرت اشرف جہاں المعروف ماں صاحبہ بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہا، جو کہ والدہ تھی سلطان علاؤالدین گنگو بہمنی کی، جو اپنی برادری کے کچھ فسادات کی وجہ سے اپنی برادری اور وطن چھوڑ کر اپنے دونوں صاحبزادوں، دونوں دختر اور اپنی بہو کے ساتھ کرچی تشریف لے آئی۔
کرچی تشریف لا کر حضرت شیخ صاحب قبلہ سے ملاقات کی. پانچوں نے بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت لی اور آپ کی تابعداری میں رہنا شروع کر دیا. نقل ہے کہ ایک دن حضرت شیخ صاحب قبلہ وضو فرما رہے تھے. علاء الدین حسن خدمت عالی میں حاضر تھا. سر کا مسح کرنے کے لیے آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. علاء الدین نے یہ خیال کیا کہ حضرت نے اپنا امامہ اسی کو دے دیا ہے. جھٹ اس نے اپنے سر پر رکھ کر حضرت کی قدم بوسی کی. حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علاء الدین حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جلدی و اضطرابی مت کرو. وہ دن بہت قریب آ چکے ہیں کہ تیرے سر پر تاج شاہی رکھا جائے گا. پھر کچھ اسلام تک حضرت شیخ صاحب قبلہ کے حکم پر حسن گنگو نے گلبرگہ قلعے پر جس راجا کا راج چلتا تھا اس کے قلعے میں غیر موجودگی پر قلعے پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا اور وہاں کے راجا کو وہاں سے نکال دیا اور وہاں کی گدی سنبھال لی. پھر شیخ صاحب قبلہ کی حکم اور اجازت سے آس پاس اور دور دراز کے قلعے فتح کیے اور اس کو دکن کی سلطنت میں شامل کر لیا. تقریباً 750 ہجری میں علاء الدین حسن گلبرگہ میں تقسیم ہوا اور گلبرگہ کو اپنا دارالسلطنت مقرر کیا اور اس کا نام اپنے نام پر حسن آباد رکھا. اپنے محسن کے یادگار کے واسطے حسب وعدہ گنگوئی بہمنی اپنی کنیت مقرر کی. گنگو نام کا اس کا ایک مالک تھا جس کے لیے یہ کام کرتا تھا. اس سے نے وعدہ کیا کہ جب بادشاہ بنے گا تو اس کا نام اپنی سلطنت میں اس کے نام کو حصہ بنائے گا. اسی وعدے پر گنگوئی بہمنی اپنی کنیت مقرر کی. تمام کاغذات شاہی میں وہ خود کو کم ترین بندہ حضرت سبحانی علاء الدین حسن گنگو بہمنی لکھا کرتا تھا. حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گلبرگہ شریف تشریف لانا. نقل ہے کہ سلطان علاء الدین حسن گلبرگہ سے ہر سال کرچی کو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کے لیے بلا ناغہ جایا کرتا تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے محمد شاہ کے عمل میں بھی کئی سال تک اس طرح عملدار آمد رہا. اس اثنا میں متعدد قلعے فتح ہو کر سلطنت بہمنیہ کے قبضے میں آ گئے. سلطان کا لشکر بھی لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا گیا. راستے میں گلبرگہ سے کرچی کو جانے کے لیے بادشاہ کو 7 منزلیں طے کرنی پڑتی تھی جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوا کرتی تھی. ایک سال سلطان محمد شاہ حضرت صاحب قبلہ کی ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا. حضرت نے سلطان سے فرمایا کہ تمہارے آنے سے مخلوق خدا بہت تکلف اٹھاتی ہے. اگر تمہیں میری صحبت کا ایسا ہی شوق ہے تو چلو میں خود گلبرگہ آ جاتا ہوں.
سلطان یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کے تمام مواجعات کے اسناد جو گاؤں کرچی سے گلبرگہ تک واقع تھے لکھ کر حضرت کے روبرو پیش کی اور عرض ہوا کہ حضرت کا گزر جس راہ سے ہوگا اس راہ کے قصبے وہ حصے اپنے قبضے تصرف میں رکھنا سراسر بے ادبی سمجھتا ہوں۔ حضرت نے اس درخواست کو نامنظور کیا اور فرمایا کہ یہ تمام دیہات میں اپنے تصرف میں رکھوں گا تو میں بھی تیرے برابر امیر ہو جاؤں گا، مجھے فقیر کون کہے گا اور میری اولاد میں تمام نفسانی پیدا ہو جائے گی۔ سلطان نے مجبور ہو کر صرف ان مواجعات کے اسناد جہاں حضرت راہ میں خیام فرمانے والے تھے لکھ کر پیش کیے اور اس کے قبول کرنے کے لیے التجا کی۔ حضرت نے صاف جواب دے دیا کہ مجھ کو معاش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت افسردہ ہوا۔ حضرت نے جب اس کو افسردہ دیکھا تو شفقت سے فرمایا کہ خیر رنج مت کر، میری بات سن، میں تیری نظر قبول کرتا ہوں مگر صرف یہی کرچی مجھے دے دے۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ ساتھ ہی کرچی کے آس پاس جتنے گاؤں وغیرہ تھے ان کو شکست کر کے کرچی میں شامل کیے اور سند ثانی اس طرح لکھی کہ یہ تمام ملک حضرت قطب الاقطاب بندغ مخدوم رکن الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ حضرت نے سب ملک مجھے عنایت فرمایا، فقط ایک گاؤں کرچی اپنے تصرف میں رکھ لیا ہے۔ چنانچہ یہ سند اب تک کرچی کے مخدوم جنیدی کے پاس موجود ہے۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گلبرگہ شریف تشریف لانا۔ نقل ہے کہ سلطان علاؤالدین حسن گلبرگہ سے ہر سال کرچی کو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کے لیے بلا ناغہ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے محمد شاہ کے عمل میں بھی کئی سال تک اس طرح عملدار آمد رہا۔ اس اثنا میں متعدد قلعے فتح ہو کر سلطنت بہمنیہ کے قبضے میں آ گئے۔ سلطان کا لشکر بھی لاکھوں کی تعداد میں بڑھتا گیا۔ راستے میں گلبرگہ سے کرچی کو جانے کے لیے بادشاہ کو 7 منزلیں طے کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ایک سال سلطان محمد شاہ حضرت صاحب قبلہ کی ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا۔ حضرت نے سلطان سے فرمایا کہ تمہارے آنے سے مخلوق خدا بہت تکلف اٹھاتی ہے۔ اگر تمہیں میری صحبت کا ایسا ہی شوق ہے تو چلو میں خود گلبرگہ آ جاتا ہوں۔ سلطان یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اس کے تمام مواجعات کے اسناد جو گاؤں کرچی سے گلبرگہ تک واقع تھے لکھ کر حضرت کے روبرو پیش کی اور عرض ہوا کہ حضرت کا گزر جس راہ سے ہوگا اس راہ کے قصبے وہ حصے اپنے قبضے تصرف میں رکھنا سراسر بے ادبی سمجھتا ہوں۔ حضرت نے اس درخواست کو نامنظور کیا اور فرمایا کہ یہ تمام دیہات میں اپنے تصرف میں رکھوں گا تو میں بھی تیرے برابر امیر ہو جاؤں گا، مجھے فقیر کون کہے گا اور میری اولاد میں
تمام نفسانی پیدا ہو جائے گی۔ سلطان نے مجبور ہو کر صرف ان مواجعات کے اسناد جہاں حضرت راہ میں قیام فرمانے والے تھے لکھ کر پیش کیے اور اس کے قبول کرنے کے لیے التجا کی۔ حضرت نے صاف جواب دے دیا کہ مجھ کو معاش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت افسردہ ہوا۔ حضرت نے جب اس کو افسردہ دیکھا تو شفقت سے فرمایا کہ خیر رنج مت کر، میری بات سن، میں تیری نظر قبول کرتا ہوں، مگر صرف یہی کرسی مجھے دے دے۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ ساتھ ہی کرسی کے آس پاس جتنے گاؤں وغیرہ تھے ان کو شکست کر کے کرسی میں شامل کیے، اور سند ثانی اس طرح لکھی کہ یہ تمام ملک حضرت قطب الاقطاب بندغ مخدوم رکن الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ حضرت نے سب ملک مجھے عنایت فرمایا، فقط ایک گاؤں کرچی اپنے تصرف میں رکھ لیا ہے۔ چنانچہ یہ سند اب تک کرچی کے مخدوم جنیدی کے پاس موجود ہے۔ اوصاف حضرت ماں صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی سال یعنی 10 رجب المرجب 770 ہجری میں حضرت اشرف جہاں ماں صاحبہ بی بی جو کہ والدہ تھی علاء الدین حسن کی، آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو کرچی کے بیرونی دروازے کے پاس دفن کیا گیا۔ آپ کا روضہ مبارک نہایت شاندار قابل دید ہے۔ آپ کے بہت سے اوصاف حمیدہ تھے۔ سلطان علاء الدین بادشاہ دکن آپ کا بطنی فرزند تھا، مگر آپ کبھی ایک پیسہ لے کر اپنی ذاتی تصرف میں نہیں لائیں، خود اپنی ذات سے محنت کر کے اپنے پردہ فرمانے تک گزر اوقات فرماتی۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرید ہو کر نعمت دینی سے مستفید ہوئی تھی۔ آپ کی کرامتیں اب تک جاری ہیں۔ آپ کا عرس شریف بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ اس عرس کے زمانے میں ہر جہاد کے فقراء جگہ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور جو فقیر کہ اس وقت آپ کے دربار سے سرگرو مقرر ہوتے ہیں، وہ کل فقراء و مشائقین کا سردار مانا جاتا ہے۔ تمام فقراء و مشائقین اس کی متبعیت کرتے ہیں، ورنہ وہ ملزم قرار دیے جاتے ہیں۔ پاس جائے غور ہے کہ حضرت کی ذات منبع فیض تھی۔ بیٹے نے دنیا کی سلطنت چاہی تو اس کو بادشاہی دی، جو کئی پشت قائم رہی، اور ماں نے دین کی شاہی طلب کی تو وہ نعمت انہیں عطا ہوئی، جو اب تک ان کا جلوائے فیض قائم ہے۔ تقسیم حصہ جاگیر کرچی۔ غرض کہ جب سلطان نے سند مذکورہ حضرت کی خدمت میں پیش کی تو آپ علیہ الرحمٰن نے اسے لے کر اس کی آمدنی کے حصے مقرر کیے۔ اس میں سے کچھ اپنے صاحبزادوں اور تینوں دختروں کو دیا، اور باقی حصے میں 12 حصے مختلف افراد کے لیے عنایت فرمائے۔ اور پھر حضرت شیخ صاحب قبلہ نے کرچی میں اپنے جانشین
اپنے بڑے صاحبزادے شیخ الشیوخ علاؤالدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر فرما کر چھوٹے صاحبزادے شیخ المشایخ شیخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر 770 ہجری میں گلبرگہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کڑچی میں دریائے کرشنا کے کنارے جہاں حضرت کی نشست گاہ تھی، وہاں ایک گنبد تیار کیا گیا ہے۔ یہاں سے آدھے میل تک املی کے بڑے بڑے درختوں کا بان چلا جاتا ہے۔ عرس شریف کے دنوں میں ایک ہفتے تک انہی درختوں میں 10-20 کوس تک لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ اس مقام پہ حضرت موصوف بنام محمد سراج الدین مشہور ہے۔ یہ مقام اگرچہ کڑچی سے ایک کوس پر واقع ہے اور یہاں کوئی مکان وغیرہ بھی نہیں ہے، مگر عقیدت مند لوگ عرس کے دنوں میں رات بھی اسی جنگل میں بسر کرتے ہیں۔ ان دنوں بڑی رونق رہتی ہے، نظارہ قابل دید و نہایت متبرک ہے۔ دریائے کرشنا کا ہمراہ آنا۔ نقل ہے کہ جب تک حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کڑچی میں مقیم تھے، دریائے کرشنا کا پانی آپ کے غسل و 5 وقتہ وضو کے لیے کام میں آتا تھا۔ جب آپ وہاں سے جانب گلبرگہ روانہ ہونے لگے تو دریائے کرشنا نے حضرت کی خدمت میں عرض کی، آپ کی مفرقت شاخ گزرتی ہے، اجازت ہو تو میں بھی ہمراہ چلوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ بہتر ہے اگر یوں آئے گی تو یہ بے شمار دیہات تباہ ہو جائیں گے، اس لیے زمین کے اندر سے آ۔ چنانچہ حسب فرمان حضرت شیخ صاحب قبلہ دریائے کرشنا مخفی طور پر ہمراہ آیا اور حضرت کی ہمراہ آیا اور حضرت کی قیامگاہ کے متصل ایک کنواں کھودا گیا جس میں میٹھا پانی دریائے کرشنا کا نکلا۔ یہ کنواں روضہ شیخ رقن کے قریب اب تک موجود ہے۔ اس میں دریا کی ریت موجود ہے اور سیب بھی آمد ہوتی رہتی ہے۔ جس وقت دریا کرشنا میں پانی نیا پانی آتا ہے تو اس کنویں میں پانی کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کیفیت جب عالمگیر بادشاہ کو معلوم ہوئی تو وہ حیرت زدہ ہوا اور اس کی تحقیقات کی غرض سے دریا کرشنا کا پانی طلب کر کے اس نے پانی کے ساتھ یعنی کنویں کے پانی کے ساتھ وزن کیا تو دونوں کا پانی ہم وزن اور برابر پایا۔ اس کے علاوہ اور مبصروں نے بھی حال ہی میں کیمیائی تحقیقات سے اس کی تصدیق کی ہے۔ حضرت کی اس کرامت کا ظہور اب تک یہاں بدستور ہے۔ مقام سکونت گلبرگہ شریف۔ جب حضرت شیخ صاحب قدس سرہ العزیز بادشاہ کے ہمراہ فائز گلبرگہ ہوئے تو اس وقت حضرت سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ قلعے کے اندر سکونیت اختیار فرمائیں گے یا باہر؟ حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے تو ملاحظہ کروں گا، پاس آپ اپنی لاٹھی اپنا عصا مبارک ہاتھ میں لے کر اپنی قیام کے لیے جگہ کی تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آج آپ کا روضہ مبارک ہے۔ یہاں پر اس وقت صرف ببول کے درخت ہوتے تھے۔ حضرت نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا یہاں پر بغداد شریف کی بو آ رہی ہے۔
اسی جگہ میں اپنا خیام کروں گا۔ بادشاہ نے اس بات کے سنتے ہی تمام درختوں کو کٹوا کر جگہ درست کروائی اور ایک چھوٹا سا مکان حضرت کی اقامت کے لیے تیار کر دیا۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ اس مکان میں فروخت ہوئے۔ آپ ہمیشہ حسب عادت درود و وظائف، مراقبہ و مجاہدات الہی میں رہتے تھے، اور بادشاہ ہر روز حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا تھا اور لنگر کا خرچ وغیرہ فقراء کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ کے چھوٹے صاحبزادے کا حال۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے شیخ المشائخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 8 ذی القعدہ 731 ہجری میں بمقام ہرول تولد ہوئے تھے۔ 42 سال کی عمر میں بتاریخ 18 ماہ ربیع الاول 777 ہجری میں رحلت فرمائی اور حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کے گنبد پرنور میں مشرق کی طرف اپنی والدہ ماجدہ کی بائیں جانب دفن ہوئے۔ نابیر حضرت کی سجادگی۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ اپنی رحلت کے دن قریب آ چکے ہیں تو آپ نے اپنے پوتے خواجہ شیخ ابو الفضل بن شیخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نعمت خلافت و اجازت مرحمت فرما کر ایک وصیت نامہ لکھ دیا کہ گلبرگہ کی سجادگی وطنداری میں کسی اور بھائی کا ساجھا نہیں۔ جس کسی کو حصہ لینا ہو وہ اپنا حصہ کرچی میں جا کر حاصل کر لیں۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ کے چھوٹے صاحبزادے کا حال۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے شیخ المشائخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 8 ذی القعدہ 731 ہجری میں بمقام ہرول تولد ہوئے تھے۔ 42 سال کی عمر میں بتاریخ 18 ماہ ربیع الاول 777 ہجری میں رحلت فرمائی اور حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کے گنبد پرنور میں مشرق کی طرف اپنی والدہ ماجدہ کی بائیں جانب دفن ہوئے۔ نابیر حضرت کی سجادگی۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ اپنی رحلت کے دن قریب آ چکے ہیں تو آپ نے اپنے پوتے خواجہ شیخ ابو الفضل بن شیخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نعمت خلافت و اجازت مرحمت فرما کر ایک وصیت نامہ لکھ دیا کہ گلبرگہ کی سجادگی وطنداری میں کسی اور بھائی کا ساجھا نہیں۔ جس کسی کو حصہ لینا ہو وہ اپنا حصہ کرچی میں جا کر حاصل کر لیں۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ کی وصیت و امانت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے۔ ایک روز حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص خادموں کو بازار سے عمدہ چاول اور دال لانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ خادموں نے تعمیل کی اور جب دال چاول لائے تو حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ نے اس کی کھچڑی تیار کری اور دو بڑی سینیاں منگا کر اپنے ہاتھ سے ان کھچڑی سے
چوٹیدار بھرا یعنی اوپر تک بھرا۔ یہ کھچڑی کل 5 سیر کی تھی، غرض کے ہر 2 سینیاں اور 11 فلوس اور ایک تسبیح اعلیٰ قسم کی اس میں رکھ کر خواجہ ابو الفضل علیہ رحمۃ الرضوان سے جو آپ علیہ رحمہ کے جانشین اور پڑھتے تھے فرمایا کہ میری رحلت کے دن قریب آ چکے ہیں۔ میرے بعد تقریباً 22 سال گزرنے پر میرے ایک دوست سید محمد حسینی علیہ رحمہ نامی دلی سے تشریف لائیں گے۔ یہ ان کی امانت ہے، نام و نشانی دریافت کرنے کے بعد ان کو یہ دے دینا، اور یہ بھی فرمانا کہ جب کوئی دوست اپنے دوست اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس آئے تو اس کے لیے 4 چیزیں مہیا کر دینا ضروری ہے۔ اول اس کو کھانا کھلانا، اسی لیے یہ کھچڑی موجود ہے۔ دوسرے اس کی عبادت کا سامان کر دینا، چنانچہ یہ تسبیح میں نے رکھ دی۔ تیسرا خرچ کی ضرورت لائق ہوتی ہے، اس لیے 11 فلوس میں نے رکھ چھوڑے۔ چوتھا خیام گاہ کی تجویز، اگر وہ خیام کرنے کے لیے اپنا مقام دریافت کریں گے تو کہہ دینا میں شہر پناہ کے مغرب میں ہوں، آپ مشرق میں اقامت فرمائیں گے۔ غرض کے اسی طرح وصیت فرمانے کے بعد اپنے خاص حجرے میں جو کتبدان تھا اس کو خالی کروا کر کھچڑی کی دونوں سینی اور تسبیح اور فلوس میں رکھ کر اس کا دروازہ بند کر کے قفل لگا دیا، اور فرمایا کہ جو شیخ سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی آئیں گے ان کو کہہ دو کہ بسم اللہ کہہ کر ہاتھ اس قفل کو لگا دے، اگر نعمت ان کے نصیب میں ہوگی تو قفل از خود کھل جائے گا، جبکہ کیفیت اس نعمت کی جو حضرت شیخ صاحب نے رکھ چھوڑی تھی دور دراز مقامات پر منتشر ہو گئی، تو سدا لوگوں نے جن کا نام سید محمد حسینی تھا نعمت کی لالچ سے آ کر قفل کو بسم اللہ کر ہاتھ لگایا، مگر ان کی قسمت میں نہ تھا۔ قفل دستور اس وقت بند رہا جب تک کہ حضرت خواجہ بندر نواز گیسو دراز سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس کی مفصل کیفیت ذرا آگے چل کر سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ جب گلبرگہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تو بہت سے اولیاء، غوث، قطب، ابدال وغیرہ بڑے شوق سے آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ملاقات سے مشرف ہونے کے بعد اپنی اقامت کے لیے عرض کرتے۔ اس وقت حضرت شیخ صاحب قبلہ ان کے قیام کرنے کے لیے جگہ بتا دیتے، جن کو گلبرگہ ہی میں رہنا ہوتا ان کو وہیں رہنے کا حکم دیتے، اور جن کو کوئی اور مقام پر رہنے کا کہتے تو وہ لوگ اس مقام پر جا کر سکونیت اختیار فرماتے۔ چنانچہ اسی اثناء میں شیخ المشائخ شیخ علاؤالدین عرف لاڈلے مشائخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کی ملاقات کے لیے گلبرگہ آئے، مگر ملاقات سے مشرف نہ ہو سکے، واپس جا کر دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ بھی ملاقات کا موقع نہ ملا۔ تیسری مرتبہ بعد نماز جمعہ شیرنی لے کر حضرت شیخ صاحب قبلہ کے آستانے پر حاضری دی، اور خادم کے ہاتھ شیرنی بھیج کر اس کی معرفت اپنا پیام حضرت کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے جواباً کہلوا بھیجا
کہ دنیا کے فائدے کی ملاقات چاہتے ہو یا عقبا کے مراتب کی دنیا یا عقبا کے مراتب کی دنیا دو روزہ ہے، یہاں کی ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ بدھ کے دن میرے سفر آخرت کا سامان مہیا کر کے آؤ، اور یہ بھی کہلوا بھیجا کہ اگر کہیں ٹھہرنے کی خواہش ہے تو یہاں سے جنوبی غرب 10 کوس پر گاؤں الند ہے، وہاں اپنا مقام کرو۔ حضرت کے فرمانے کے مطابق لاڈلے مشایخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الند میں جا کر اپنا قیام کیا، اور آپ کے ارشاد کے مطابق یوم بدھ کے دن اونٹ پر سوار ہو کر ایک مشق پانی سے بھری ہوئی اور پرچہ و دیگر سامان لے کر صبح کے 10 بجتے گلبرگہ شریف میں آ کر حضرت شیخ صاحب قبلہ کے قیام گاہ پر پہنچے۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ صبح کو 9-10 بجے اپنے عبادت خانے کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لاتے۔ اس روز بھی حسب معمول عبادت خانے کا دروازہ بند تھا۔ حضرت خواجہ شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خادموں کو اس کے متعلق خبر نہ تھی کہ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ پردہ فرما چکے ہیں۔ جب حضرت لاڈلے مشایخ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریف لا کر حضرت خواجہ ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خادم حضراتوں سے آپ کو خادم حضرات کو آپ کی رحلت کی خبر دی، اور خواجہ ابو فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے خاص ہوتے تھے اور سجادہ نشین تجویز ہو چکے تھے، بلا کر عبادت خانے کا دروازہ جو بند تھا کھلوایا اور دکھایا تو اس وقت سب لوگ آگاہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت لاڈلے مشایخ انصاری اور حضرت ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خادم حضرات نے آپ کی تجہیز و تدفین میں مصروف ہوئے، اور بعد غسل و نماز جنازہ اسی حجرے میں جس جگہ آپ کا تیرا روح کف سے انصوری سے عالم اقدس کی طرف پرواز کیا تھا، دفن کیا گیا۔ حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کی رحلت کے وقت سلطان محمود شاہ بہمنی قسمت کرتا تھا، بخلاف سلطان مجاہد شاہ کے حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کا بڑا معتقد بھی تھا۔ آپ کی بیماری کے زمانے میں عیادت کے لیے ہمیشہ جایا کرتا تھا، اور جب آپ کا وصال ہو چکا تو سوم کے روز فاتحہ خوانی کے بعد خیرات بہت کی۔ ہزار شیخ صاحب علیہ رحمہ نے 780 ہجری میں رحلت فرمائی۔ عمر شریف آپ کی 111 سال کی تھی۔ حضرت شیخ صاحب قدس روح العزیز کی اولاد حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کی ایک بیوی تھی جن سے 3 فرزند 3 صاحبزادیاں تولد ہوئی۔ ان میں سے ایک مخدوم زادہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بڑے صاحبزادے کو حضرت شیخ صاحب نے اپنا جانشین مقرر فرما کے کرسی میں ہی چھوڑا ہے۔ آپ کے ان صاحبزادے کی اولاد اب تک وہی ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے جنہیں حضرت گلبرگہ لے آئے تھے وہ یہیں رہے، اور حضرت شیخ صاحب علیہ رحمہ کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت شیخ ابو الفضل جنیدی علیہ رحمہ گلبرگہ میں
سجادہ نشین قرار پائے۔ چنانچہ اب تک یہ عملدار آمد آپ کے خانوادہ میں جاری ہے کہ بڑے فرزند کی اولاد کو گلبرگہ میں تولیت و سجادگی ملتی ہے۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، بی بی اقحا، بی بی طاہرہ اور بی بی مستورہ۔ حضرت شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ دادا پیر کے بھائی تھے، جو آپ کے ساتھ ہم سفر رہے، حضرت شاہ علیہ الرحمہ کے منجلے بھائی شیخ تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو کہ حضرت کے ہمراہ تھے، 17 رمضان المبارک 784 ہجری میں گلبرگہ ہی میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک محلہ مخدوم پورہ میں حضرت سید شاہ حسام الدین بیگ برہانہ علیہ الرحمہ کے سجادہ نشین صاحب کے مکان کے متصل ہے، جو کہ مسلم چوک گلبرگہ کے قریب آتا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے کا حال۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے شیخ الشیوخ شیخ علاء الدین جنیدی علیہ الرحمہ 12 ربیع الاول 732 ہجری میں بمقام سرول تولد ہوئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد ماہ محرم میں 783 ہجری میں رحلت فرمائی۔ حضرت شیخ صاحب علیہ الرحمہ کی گنبد مبارک میں مغرب کی طرف سیدھی جانب آپ کا مزار شریف ہے۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء، حضرت شیخ علاء الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ صمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ناصر الدین اویس، حضرت شیخ محمد جنیدی، حضرت ملک سیف الدین گوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے پوتے حضرت شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری اور شیخ صاحب علیہ الرحمہ کے پوتے کو تلقین علوم باطنی، قطب تذکرۃ الملک اور گلدستہ موجودات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے بعد آپ کے پوتے خواجہ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین بنے۔ اس وقت حضرت شہباز بندہ نواز قطب الاقطاب سید محمد حسنی الحسینی گیسو دراز علیہ الرحمہ 803 ہجری میں گلبرگہ تشریف لائے۔ جب جامع مسجد کے قریب شاہ بازار میں پہنچے تو سواری سے اتر کر پیدل چلنے لگے، اور جب دروازہ احاطہ خانقاہ حضرت شیخ صاحب قبلہ کے پاس پہنچے تو انگوٹھوں کے بل چلتے ہوئے آپ کے مزار شریف تک آئے، اور وہاں کامل 2 گھنٹے تک 10 بستہ ادباً کھڑے رہے۔ اس کے بعد سلام کر کے فاتحہ پڑھی اور 12 جدل مزار شریف کے پاس رکھے، اور جب زیارت سے فارغ ہوئے تو گنبد مبارک سے باہر آئے اور شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کے جد بزرگوار نے میری نعمت و بخشش کہاں رکھی ہے؟ آپ نے حضرت خواجہ صاحب کو وہ طاق جس میں نعمت بند تھی بتایا،
اور فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر اس قفل کو ہاتھ لگائیے، اگر نعمت آپ کے حصے کی ہوگی تو قفل خود بخود گر جائے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح عمل کیا، ہاتھ کے لگاتے ہی قفل گر پڑا۔ آپ نے طاق کھول کر دیکھا تو دسترخوان گرم گرم کھچڑی سے بھرے ہوئے اور ایک تسبیح اور 11 فلوس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے ان سب کو لے کر گنبد کے باہر تشریف لائے اور درخت کے نیچے چبوترے پر جہاں حضرت شیخ صاحب تشریف فرما رہتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے اور جس قدر کھچڑی تھی سب نوش فرما کر خالی برتن اپنے معزز و منظور نظر خلفاء کے حوالے کی، جنہوں نے ان کو دھو کر پی لیا اور عرض کی کھچڑی کے ہم اور صاحبزادگان بھی امیدوار تھے۔ حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہی حق تھا کہ اس کو کھانے کو ہضم کیا، کہ اس کھانے کو ہضم کیا، تم اس کو ایک دانہ کھا کر بھی ہضم نہیں کر سکتے ہو۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو بہروز نام کا ایک خادم تھا جس نے حضرت خواجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ حضرت کھچڑی کیا آپ نے عالم غیب سے طلب فرمائی؟ حضرت نے فرمایا یہ کھچڑی غیب سے نہیں آئی بلکہ 22 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ یہ میرے لیے رکھی گئی تھی اور عالم رویا میں مجھ کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے عرض کی کہ یہاں تشریف لانے کے وقت جو حالات کے مشاہدات کیے گئے جب سے دلی چھوڑے ہیں اس وقت سے کہیں بھی دیکھے نہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا جس وقت میں جامع مسجد کے پاس آیا راستے میں ہزار بدلی کیا غوث قطب حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں مجھ کو سوار ہو کر چلنا مناسب نہیں معلوم ہوا، اس لیے پیدل چلنے لگا۔ جب روضہ مبارک کے دروازے مبارک پر پہنچا تو اس کثرت سے وہاں غوث قطب ابدال اور اولیاء اللہ واسطے زیارت حضرت شیخ سراج الدین موجود تھے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی، لہذا گنبد مبارک تک انگھوٹوں کے بل بڑی احتیاط سے میں چلتا گیا اور مرمد انور کے پاس اس وجہ سے 2 گھنٹے منتظر کھڑا رہا کہ حضرت کی روح پاک عالم بالا میں جمال پروردگار کے مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب اس سے فراغت حاصل کی میں نے اس وقت کہیں سلام اور فاتحہ پڑھی۔ یہ بیان کر کے حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف مخاطب ہوئے، اپنا پہرن پاک اتار کر فرمایا کہ حضرت شیخ صاحب مجھ سے مشر کیے ہیں، یہ آپ کو دے دیا جائے، لہذا بابا ابو الفضل لے لو۔ پس حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا پیرہن پہنا کر اپنا دست مبارک آپ کی آنکھوں پر رکھا اور دعا فرمائی کہ الہی ان کی چشم ظاہر و باطن کو روشن کر۔ اسی وقت بفضل تعالی آپ کو عمر باطنی سے کامل واقفیت علوم امور باطنی سے کامل واقفیت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے اپنا عصا حضرت شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا اور فرمایا کہ بابا ابو فضل یہ امانت ہماری تم اپنے پاس رکھو، جو شخص بیت کے مقصد سے تمہارے مکان پر آئے تو چشتیہ کی بیت
سے مرحوم نہ جائے۔ پاس حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت پر اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد معلوم کیا کہ حضرت شیخ صاحب قبلہ نے میرے قیام کے لیے کون سی جگہ مقرر فرمائی ہے۔ شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں مغرب میں ہوں، مشرق کی طرف آپ سکونت اختیار فرمائیں گے۔ اس امر سے آگاہ ہونے کے بعد شیخ حضرت قطب الاقطاب بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہوئے اور حضرت شیخ صاحب قدس العزیز کے مزار مبارک پر آ کر دوبارہ فاتحہ پڑھی اور بزبان مبارک یہ کہتے ہوئے کہ مرد غوث خوابیدہ است تا قیامت چراغ مرد روشن خواہد مند۔ جب وہاں سے چلے تو راہ میں بی بی زلیخا نام کی ایک عورت صالحہ کی کا مقبرہ تھا۔ وہاں پہنچ کر زیارت کی۔ بی بی موصوفہ کی مرقد مبارک سے قرآن شریف کی قرأت کی آواز آنے لگی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیبیاں نامحرموں کو اپنی آواز نہیں سنایا کرتی۔ اسی وقت آواز بند ہو گئی۔ وہاں سے خانخواہ میں جہاں آپ کے ٹھہرنے کے لیے بادشاہ وقت کی جانب سے انتظام کیا گیا تھا، جا کر اقامت اختیار کی۔ وصال حضرت شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ ابو فضل جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 9 رجب 840 ہجری یا 850 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد بزرگوار کی گنبد سے لگے ہوئے بائیں بازو بجانب مشرق جو سفید سنگ کا مزار ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ سجادگی بارگاہ ہے شیخ قدقن حضرت شیخ ابو فضل جنیدی کے بعد حضرت خلمید جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آئی، اور پھر آپ کے بعد سلسلہ آپ کے اولاد سے ہوتے ہوئے موجودہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ قدقن ہمارے پیر و مرشد حضرت صوفی باصفا شیخ دوراں پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ تک آپ پہنچی۔ یہ کچھ حالات حضرت دادا پیر کے حوالے سے تھے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں دادا پیر کے حالات کے متعلق علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں غوث پاک کے وسیلے سے اور ہمارے پیر و مرشد کے توسل سے ہم سب کو دادا پیر حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے شمار فیوز و برکات ظاہری اور باطنی عطا ہو۔ آپ کی دعائیں نصیب ہو، آپ کا دیدار نصیب ہو، آپ کے عاشق غلاموں میں ہم قبول کیے جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور بروز قیامت آپ کا وسیلہ ہمارے کام آئے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب دعا سید غلام عبد القادر الجنیدی عرف سید غلام جنید صدر جنید. ایک نور